دیکھیں میں جو پہلا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے پورے اسلام آباد اور وفاق کے لاکھوں مقدمات سننے والا ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر رنگ کی بیوروکریسی کی گریبان پہ ہاتھ پڑا ہے۔ جب سے یہ ہائی کورٹ اللہ نے مجھے اعزاز دیا تھا، 2010 میں یہ بنا تھا، اس وقت سے ان کے اوپر ایک چیک آ گیا۔ خاص طور پہ جو جسٹس بابر ستار صاحب کی ججمنٹ آئی، اس ججمنٹ کے بعد اس ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی سازش کے مختلف حصے بکھرے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہم ٹوتھ اینڈ نیل مزاحمت کریں گے اور تاریخ ساز مزاحمت کریں گے اگر کسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسلام آباد کی بار، ساری باریں اور پورے پاکستان کے وکلا اس ہائی کورٹ کا تحفظ کریں گے، اور ججز ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کا بھی تحفظ کریں گے۔ اور یہ المیہ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ وہ ساری کی ساری لگی ہوئی ہے جو حکومت کے اور اس کرپٹ راج کے مخالفین ہیں، ان کے پیچھے سارا اسٹیٹ کا ریسورس وہاں پہ زور لگا رہا ہے، اور اسلام آباد میں جو لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آرڈر کرنے والی جگہ ہے وہی پروٹیکشن سے محروم ہو گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال سامنے آئی ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ کوئی میثاق جمہوریت کے بعد وہ میثاق معیشت کہتے تھے، اور اس میثاق معیشت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ایسے محکمے کی میٹنگ میں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواہشمند بیٹھا ہے، جس محکمے کی میٹنگ میں اپروول دی گئی ہے سوٹو سے کہ جو 350 بلین روپے کا ہمارا والٹن ایئرپورٹ ہے لاہور کا، اس کو 50 بلین میں بیچا جائے۔ آپ دیکھیں گے پیچھے جس طرح سے پہلے بھی انہوں نے جو کچھ خریدا، بینک تھے وہ بھی یہ خود خریدتے ہیں آگے فرنٹ میں کمپنی رکھ کے، تو وہ خریدنے کی کوشش کر رہے، یعنی وہ اس قدر لڑک گیا، گر گیا کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا، غیر پارلیمانی ہو جائے گا، لڑک گیا، اس قدر کھائی میں گر گیا ہے کہ وہ ایک محکمے کی میٹنگ میں جا کے بیٹھتا ہے، اور اس کی وجہ وہ جو 350 بلین US ڈالر کا ہے، وہ جو پرائیویٹ ایئر کرافٹ اونرز ایسوسی ایشن ہے، ہم اس کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ کوڑیوں کے بھاؤ اس مول پہ نہیں بیچنا چاہیے جو والٹن ایئرپورٹ ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ جلد سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل بینچ بنے گا، اور مجھے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ یہ فل بینچ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کرے گا، اس لیے کہ ججز کے لیے پاکستان میں ماحول غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، فاضل ججز، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اسلام آباد میں بھی خاتون جج بھی شامل ہیں، اور پھر باقی جگہ کے اوپر بھی یہ دھمکیاں اب آ رہی ہیں۔ یہ دھمکیاں کہاں سے آتی ہیں، یہ دھمکیاں کون دیتا ہے، یہ فوری طور پہ پروب کر کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ یہ وسپرنگ کمپین جو ہے وہ ختم کی جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بدترین کریک ڈاؤن سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہوا ہے، اور شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو جو کھڑے ہو کے یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے باہر کہتی ہے ہم نے پابندی نہیں لگائی، اور پھر انہوں نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ ہم اس پابندی کو بھی نہیں مانیں گے۔ اس ساری صورتحال میں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ بچا ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا، یہ گورنمنٹ ریسٹور نہیں کر سکتی اکانومی، یہ اعتماد بحال نہیں کر سکتی، اس لیے کہ 336-40 کی اسمبلی میں 17 سیٹیں، کوئی کہتا ہے 25 سیٹیں، آپ 26 لگا لیں، 26 سیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہیں جب حکمرانی کے لیے، جہاں 171 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہی حال ہونا ہے۔ اس لیے فوری طور پہ نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے، نئے انتخابات نئی امید لے کے آئیں گے، نئے انتخابات عمران خان کو لے کے آئیں گے، اور نئے انتخابات پاکستان کے لیے ایک تحفظ کا ماحول لے کے آئیں گے۔ ورنہ یہ جو علاقائی جنگ ہے اس میں لوگ دھکا دے رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ کچھ چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے اس میں مغربی طاقتیں پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ سر، سائفر کے اس آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کیا عمران خان کے خلاف
ہماری خواتین خواب و صنم بلوچ ہو، خواب و عالیہ حمزہ ہو، یاسمین راشد ہو، اور پاکستان کے بچے جو سوشل میڈیا کے اٹھائے گئے ہیں، کسی کے خلاف کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو میرٹ میں بنتا ہو. یہ سارے کیس پاکستان کے نظام انصاف کے لیے نظام شرمندگی اور یہ ایک ستارہ سیاہی ہے جس کو فوری طور پہ سیاہی کو دھونا چاہیے. بہت شکریہ.